سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. جب کسی انسان کو ایسی حالت پیش ہے کہ اس پہ خام خواہ ظلم کیا جائے، پریشان کیا جائے، مظلوم حد تک ہو، تو یہ حالت جو ہے انسان کی بڑی عجیب ہو جاتی ہے. بعض اوقات اس پریشانیوں سے، مصیبت سے اس کو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا کہ میں کیسے اس کا حل نکالوں، کدھر جاؤں، اپنے معاملات کو کیسے سلجھاؤں. تو یہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پھر اتنا مایوس ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ اپنی عبادات میں بھی دلچسپی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی مایوسی بڑھتے بڑھتے اللہ سے مایوس کر دیتی ہے انسان. دراصل خود اپنا ہی ہمارا اس میں ناسمجھی ہے، ناقلی ہے کہ ہم دین کو سمجھتے نہیں، دین پر عمل نہیں کرتے ہیں. یہ تو زندگی ہے، اس میں ہر قسم کے انسان سے حالات آتے ہیں. یہ ساری زندگی کا جو ہے حصہ ہے. خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، آزمائش بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہیں. خود اپنے ظلم کرتے ہیں، اپنے لوگ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اور یہ معاملات ایسا ہے کہ انسان کے گھروں میں سے لے کر باہر تک معاملات موجود ہوتے ہیں. گھریلو زندگی بعض انسان کو اتنی تنگ آ جاتی ہے کہ وہ خود راستہ سمجھ نہیں آتا، اور پھر اس میں جو ایک جذبہ انسان کے اندر پیدا شروع ہوتا ہے کہ انتقام، تو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ کیونکہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا، میں کہاں سے اس کو پکڑوں، کس طرح سے اس کو گھیروں، کیا کروں. بڑا تذبذب میں اور پریشانی کی حالت میں انسان ہوتا ہے. تو پھر اس کو راستہ شیطان سے جاتا ہے اور کہتا ہے بس انتقام لیا جائے مجھ سے. تو ایک انتقامی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا اپنا ہے، پرایا ہے، کون ہے. لیکن کیوں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی انتقام لے سکے، تو وہ ایسے حالت میں ہوتا ہے کہ نہ انتقام لے سکتا ہے، نہ انتقام قابل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی کیفیت ہے انسانوں پر. تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کے بہت بڑا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا پیارا حل پیش فرمایا ہے، اور فرمایا کس طریقے سے کہ اپنے سب سے عزیز اور پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. حضرت ابو صدیق سے کہا کہ دیکھو مفہوم حدیث کیسے بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی ایسے معاملات انسان پیش آ جائے کہ وہ ظلم کر رہا ہو، پریشان کر رہا ہو،
تو اس میں ایک چیز اختیار کر لو، اور وہ کیا ہے؟ درگزر کر جاؤ. سبحان اللہ. درگزر سمجھتے ہیں؟ چشم پوشی کہتے ہیں اس کو اردو میں، اس کو نیگلیجنس کہتے ہیں انگلش میں. خیال چشم پوشی اختیار ہو، درگزر کر جانا. سبحان اللہ. کہ تم جو پریشان ہو کہ میں ایسے بدل دے لوں، ایسے کر لوں، راستہ تم کو ملے گا نہیں. شیطان تمہیں غلط راستوں میں ڈال دے گا، غلط تدابیر تم سے کروائے گا، غلط معاملت کرے گا، الجھائے گا تمہیں. اور تمہارے باوجود اس کے کہ تم مظلوم ہو، اس میں کوئی شک نہیں، مظلوم ہو، اس میں مظلوم ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ گناہ در گناہ کراتا رہے گا. اس سے ایک انتقام کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ذہن میں آئے گا، گالیاں، غیبتیں، ہزاروں چیزیں اس میں نکلنا شروع ہوں گی. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بہترین علاج میں تمہیں بتاتا ہوں، درگزر کر جاؤ. نیگلیجنس. تو فرمایا تو تم نے یہ کام کر لیا، میری نصیحت کو قبول فرما لیا، یہ نبی کی ایک سنت ہے. سبحان اللہ. میری سنت کو تم نے قبول کر لیا، تمہارا دل قبول نہیں کرے گا اس کو یاد رکھنا. کیونکہ نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کے فضل سے. سنت یہ نہیں کہ جو ہم ظاہری چند سنت ہیں، نہیں، یہ سب سنت ہیں انسان کی زندگی کے ساتھ. یعنی کوئی زندگی کا پیدائش سے لے کے موت تک انسان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس کے لیے ہم سنت کے محتاج نہ ہوں اور ہمارا حل اس میں نظر نہ آتا ہو. تو وجہ یہ ہے کہ ہم انتقام لینا، پھر لڑائی کرنا، پھر جھگڑے کرنا، یہ خود ہمارا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے. اگر یہ انسان سمجھ جائے گا. لیکن نبی پاک نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، سوچو تو صحیح. گھروں کے فتنے ختم ہو جائیں، ان غلط ختم ہو جائے، خود اس کی اپنی زندگی سنور جائے، اتنا زبردست سکون مل جائے گا اس کو نبی پاک سے عمل کرنے پر. پھر وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی سے. ہوتا کیا پھر تم ہو تو مظلوم، بہت سخت، اور تم سوچتے ہو یہ کروں میں فلاں کروں. تو فرمایا تم میری یہ بات مان لو گے، میری نصیحت مانو گے، تم درگزر کرو گے، خاموشی اختیار کرو گے. چاہے تم آفس میں پرابلم پیش آ رہا ہے، کیا تمہارے گھر میں پیش آ رہا ہے، یا تمہارے جاب پہ پیش آ رہا ہے، یا تمہارے جس جگہ بھی آ رہے ہو، آتے ہر جگہ ہے نا کہ بھئی جو چھوٹا آتا اس کو دباتے ہیں لوگ، سارے گردیں دباتے ہیں، نہیں بس اس کو کر دو، اس کو فلاں کر دو، آدمی جلتا ہے بیچارہ کیا کرے. تو اللہ کے نبی نے ان کو سہارا دیا، فرمایا درگزر کرو. تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گی. اس میں اسے تم انتقام لینا چاہتے ہو، تم اللہ پہ چھوڑ دو اس کو، بس چھوڑ دو، میں چھوڑتا ہوں اس کو. تو پھر چھوڑ دو. اللہ کا جو انتقام ہوگا وہ تو پھر بڑے انتقام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا کون ہے جو اس کو بچے گا نہیں، کیونکہ مسترد ہو گئی نا بات. اللہ کے نبی نے فرما دیا جو تنگ کر رہا ہے اس پہ ہم نے درگزر ہو گیا، چھوڑ دو اس کو. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں اس کا حشر دیکھ لیں گے آپ ہوتا کیا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی سنت ہے، اور میں کہتا ہوں بڑی نمایاں سنت ہے نبی پر. پوری زندگی وہ چھائی تھی اس سنت، پوری زندگی وہ چھائی تھی. اسی سے اسلام کو روج دیا، اس ایک عادت مبارک نبی پر سنت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو جب یہ ہمارے ساتھ ایسے حالات پہ ہمیں تنگ کر رہا ہے کہ ہم کوئی سہارا نہیں ہمارا، سمجھ نہیں آ رہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس یہ عقیدہ کرتے ہوئے کہ اللہ کو، اللہ کے نبی کی بڑی عظیم سنت ہے، جسٹ لیو اٹ، درگزر کر جاؤ اس کو. کوئی پلان نہ کرو، کوئی کچھ نہ سوچو، بالکل اللہ کے سپرد کر دو اس کو، یہ سوچتے ہوئے انشاءاللہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اس کو، اللہ کہتا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا، چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پر سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین، الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا
عيوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وغلنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. ایک صاحب کا کل مقدمہ ہے، فیصلہ ہونا ہے، بہت سخت پریشان ہے، ان کے والدین بھی پریشان ہیں. دل سے ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کے حق میں فیصلہ فرما دے، ان کی پریشانی کو دور فرمائے. یا شافی الامراض اشفا مرادنا. یا شافی الامراض اشفا مرادنا. یا شافی الامراض اشفا مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.